بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہو آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 10 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ جی بیٹا، اس سبق کی ایکسرسائز ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور کوسچن نمبر 1 سے لے کے 6 تک ہم کر چکے ہیں۔ آج بیٹا کوسچن نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ جی بیٹا، سوال ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جی بیٹا، الفاظ ہے ہمارے پاس مشل، نعمت، قدر، لقب، حاسد۔ جی بیٹا، شروع کرتے ہیں جملے بنانے اور کوشش کرتے ہیں کہ جملے جو ہے وہ ہم اپنے لیسن کے اندر سے ہی بنائیں، ٹھیک ہے۔ مشل، اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، تو اسی کو ہم جملے میں بیٹا استعمال کر لیں گے، بنا لیں گے۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل۔ نیکسٹ ہے ورڈ نعمت۔ جی بیٹا، سمپل سا جملہ ہم بنا سکتے ہیں اس کا، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمیں عطا کی۔ نیکسٹ ہے بیٹا ورڈ ہے قدر۔ قدر، اس کا جملہ بھی ہم اسی طرح ملتا جلتا بنا سکتے ہیں، جیسے ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ورڈ ہے بیٹا لقب۔ لقب، جی بیٹا آپ کو معلوم ہے نا لقب کسے کہتے ہیں؟ جی بیٹا، وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لقب، ٹھیک ہے۔ لقب کا جملہ کیسے بنے گا؟ یہ جیسے ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی بیٹا، لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکیم مشرق، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ورڈ حاسد۔ حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو، تو جملہ کیا بنے گا؟ حاسد حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، یعنی حسد کرنے والا شخص جو وہ اپنے ہی حسد کی آگ میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جلتا ہی رہتا ہے، یعنی خود ہی وہ نقصان اٹھاتا رہتا ہے۔ جی بیٹا، نیکسٹ کویسچن ہے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو یہ دیکھیں بیٹا اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں گے، یہ ساری تقریباً جو ہے نا وہ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں انہی سے لیے گئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اقوال کو ہم یہ خالی جگہ پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا مال دیش کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ جی بیٹا، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ نیکسٹ ہے بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں دیش، یعنی ایسا عالم جو کہ علم رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، یعنی اندھے کے ہاتھ میں کوئی روشن چیز پکڑا دی جائے۔ جی بیٹا، نیکسٹ دیکھیں دیش بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ خالی جگہ میں بیٹا آئے گا بے فائدہ، یعنی اگر آپ بے فائدہ بات کرو گے تو آپ اپنی قدر گھٹاؤ گے، ٹھیک ہے۔ دو کتے ایک دیش کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ جی بیٹا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دو کتے ایک دیش کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ کس کو مل کر نہیں کھا سکتے؟ ایک مردار کو، یعنی مردہ چیز کو۔ نیکسٹ ہے اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر دیش کر۔ جی کیا آئے گا حال جگہ میں؟ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر کیا کر؟ احسان کر، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا، نیکسٹ کویسچن ہے درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ جی بیٹا، متلازم یا گروہی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں، مثلاً باغ سے متعلق درخت، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، پھل، گھاس، پرندے وغیرہ، یعنی جب ہم باغ کا نام لیں گے تو اس سے متعلقہ ساری چیزیں جو ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا، جیسے بادل،
اس لفظ کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا فوراً سے؟ متلازم الفاظ کیا اس کے آئیں گے؟ جیسے بارش، پانی، یعنی بادل چھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بارش آتی ہے، اور بارش سے ہر طرف کیا ہوتا ہے؟ پانی ہی پانی پھیل جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پہاڑ۔ پہاڑ کے لفظ سے ہمارے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے اونچائی کا، یعنی بلند بلند پہاڑ ہوتے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں یا پھر ان پہ برف جمی بھی ہوتی ہے، تو اونچائی، پتھر، برف، یہ الفاظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بازار لفظ ہے۔ بازار میں ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے دکان، ریڑھی، پھل، سبزی وغیرہ۔ بازار سے فوراً ہمارے ذہن میں بیٹا یہ الفاظ آ جائیں گے نا کہ بازار میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادی سے متعلقہ الفاظ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ متلازم یا گروہی الفاظ، جیسے شادی میں دلہا دلہن کا ہونا ضروری ہے، تو دلہا، دلہن، اور اس کے ساتھ ساتھ باراتی، بینڈ باجا وغیرہ، یہ سب چیزیں کس سے ریلیٹ کر رہی ہیں؟ شادی سے۔ اس طرح جنگ کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنگ کون لڑتی ہے؟ فوج لڑتی ہے نا، تو ان کے پاس مختلف قسم کے ہتھیار بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندوق، توپ، گولا، ٹینک، طیارہ، ٹھیک ہے، خون، زخمی، شہید، غازی، یہ سارے الفاظ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں جب ہم جنگ کا لفظ بولتے ہیں۔ جی بیٹا، آج ہم نے سبق نمبر 10 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی مشق بیٹا مکمل کر لی ہے۔ یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔